أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹ کی تھی۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا براڈ ٹاپک ہے کہ اس پر بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی صرف بھی کی اور اب تک لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کو صرف ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہم اسکپ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا کہ ابتدائی حالات عرب کے کیسے تھے اور اسلام سے پہلے کیا صورت حال تھی عرب کی، اخلاقی، مذہبی، سیاسی، تو یہ ساری صورت حال ہم نے دیکھی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ 40 سال کس طرح سے گزرے وہ ہم نے دیکھے۔ پھر اس کے بعد 13 سال جو مکی زندگی کے تھے نبوت ملنے کے بعد وہ ہم نے دیکھے۔ پھر آج جو ہے ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، یعنی جب ہجرت کی، ہجرت سے لے کر وفات تک، یہ ساری چیزیں ہم اس میں آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو جتنا شارٹ ٹرم میں ہو سکے اتنا بتا سکوں، اور اپنی طرف سے میں پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جو حق ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا یہاں۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں تو پھر میں آپ کو ایک کتاب بتا سکتی ہوں، وہاں سے آپ لوگ اس کی مزید تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی بک ہے، ہر کوئی پڑھے اس کو تو بہت اچھا رہے گا۔ میں لاسٹ میں اس کا نام بتا دوں گی تاکہ جو اور اسٹوڈنٹ آنے رہ گئے ہیں وہ بھی اس چیز کو سن لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ سب سے پہلے جو ہے ہجرت مدینہ۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ جو میں نے ڈسکرائب کیا تو ہم نے اینڈ اس بات پر کیا تھا کہ مدینے میں بنیاد جو ہے ڈل چکی تھی اسلام کی بنیاد مدینے میں جب ڈل چکی، وہاں پہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے اور بہت سارے لوگ اسلام لے کر آئے، تو اسلام کا ایک حلقہ وہاں پہ بن گیا۔ تو جب حلقہ وہاں پہ بن گیا تو مدینے کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلانے کی دعوت دے دی۔ وہاں پر جب بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر سوچا کہ واقعی ہمیں ہجرت کر جانی چاہیے۔ تو کس طرح سے وہاں پہ ہجرت کی، تو اب ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ ہجری سال جو ہے نا وہ ہجرت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا ہجری سال، وہ ہجرت سے ہی شروع ہوتا ہے، اور جو باقی ہمارا جو انگریزی سال ہوتا ہے وہ عیسوی سن ہوتا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حقیقت وہ یہ بھی ہے کہ ہجرت ایک بڑا چینج لے کر آیا تھا ان کی زندگی میں۔ حالانکہ وہاں پہ مشکلات تھوڑی ہوئی، لیکن یہ کہ ایک سیاست کی بنیاد جو ہے مدینے میں ڈالی گئی، تو اپنی سیاست جو ہے وہاں پر قائم کی گئی۔ تو یہ 23 سالہ زندگی کا جو ہے نا ایک انقلابی قدم جو ہوتا ہے نا وہ تھا۔ ہجرت کے بعد جو ہے نا اسلام کی شان و شوکت ایک واضح ہوئی، ظاہر سی بات ہے جب ایک سیاست قائم ہوئی تو وہاں پہ ایک شان و شوکت بھی قائم ہوئی۔ سب سے پہلے بنیاد کس چیز سے رکھی گئی تھی؟ مسجد سے رکھی گئی نا، مسجد نبوی بنائی گئی، چھوٹی سی جگہ لی گئی، پھر مسجد قائم کی گئی وہاں۔ تو مسجد قائم کی گئی تو پھر وہاں سے بنیاد ڈالی گئی۔ ٹھیک ہے، ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ہجرت کے معنی تو یہی ہے کہ دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، اپنا جو وطن ہے اس کو خیر آباد کہہ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے۔ یعنی جہاں پہ ہمارے دین اور ایمان کو خطرہ ہو اور وہاں پہ ہم عمل پیرا نہیں ہو پا رہے ہوں، اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر، تو وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا،
پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی اس وقت عرب کی اخلاقی حالات تو بدتر تھی، کہ ہم نے کل پڑھا تھا. تو 40 بہاریں آپ دیکھ چکے تھے نبوت سے پہلے. جب آپ پختہ عمر کے ہوئے یعنی 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت عطا کی گئی. ٹھیک ہے، نبوت کے منصب پر آپ کو فائز کیا گیا. تو شروع میں 3 سال تک تو لوگوں کو رازداری کے ساتھ آپ نے چھپ چھپ کر دعوت دی. پھر اس کے بعد جب اعلانیہ دعوت کا حکم آیا تو آپ نے جو ہے دعوت کے لیے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر وہاں پر دعوت دی. تو تب بھی جو ہے بہت سے لوگ مخالفین آئے، آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ جو 72 اور 73 افراد تھے، 72 یا 73 افراد تھے جو بیعت عقبہ ثانیہ میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، تو ان کے ذریعے بھی بہت زیادہ اسلام پھیلا. اور مصعب بن عمیر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ والوں کے پاس جو ہے تعلیم کے لیے گئے تھے. یعنی ان کو دعوت و تبلیغ اور جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو بنیادی تعلیم دینے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر داعی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں پہ گئے تھے. پھر کہ کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ جگہ مدینے کی جو جگہ تھی وہ ان کو ایک تھوڑا سا حفاظتی ماحول، وہاں پہ تھوڑا سا حفاظتی ماحول ان کو میسر آ گیا. اب وہاں پہ چونکہ ایک داعی بھی بھیج دیا گیا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر کا بھی ایک بڑا رول ہے یہاں پہ، جو انہوں نے دعوت و تبلیغ میں سر انجام کیا. باقی سب لوگ بھی جو ابتدائی مسلمان ہوئے تھے اس میں بھی ہر ایک کا اپنا کردار ہے، ہر صحابی کا اپنا کردار ہے جو اس نے اپنے طور پر ادا کیا. اچھا، پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا نا تو اس وقت اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہو رہی تھی. وہ کس طرح کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے ظاہر سی بات ہے سب بہت سارے لوگ تو ہجرت پہلے کر چکے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی تو آخر میں 3 لوگ باقی بچے تھے. کون تھے؟ حضرت علی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا ہوا تھا. دوسرے تھے حضرت بکر صدیق، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا جانے کا، اجازت کی. وہ بار بار اجازت مانگ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سفر کا انتظام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود فرمائے. تو ہم سفر وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے بنے تھے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یا تو مجبور تھے، ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، تو باقی لوگ وہ تھے جو 3 لوگ تھے نا وہ نہ ہی کسی مجبوری کا شکار تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اب تک ہجرت کو روکا ہوا تھا، جن کے نام میں نے ابھی لیے کہ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اب ہجرت کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں اور آپ کے قتل کی جو ہے سازش قریش نے کر رکھی ہے دار الندوہ میں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ارادہ کیا. تو مکے کے تمام قبائل جو ہے نا ایک ایک طاقتور نوجوان کا انتخاب انہوں نے کیا کہ بھائی ایک ایک طاقتور انتخاب کیا جائے اور اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے بھیجا جائے. یعنی ایک طرف جو ہے ان کو ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے اور جس وقت وہ صبح بیدار ہو کر اپنے گھر سے نکلے نا تو سب ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو جائے، پھر وہ یا تو ہمارے قبضے میں آ جائے یا پھر ان کو قتل کر ڈالیں. تو اس کی جو ہے نا راتوں رات چل رہی تھی پلاننگ. ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے ان کے محبوب تھے، ہر چیز سے آگاہی ان کو دے دیتے تو اطلاع دے دی ان کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اسی وقت سفر ہجرت پر روانہ ہو جائیں. تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا، اور جو وہ اس وجہ سے کہ اہل مکہ جو امانتیں رکھوایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کی امانتیں لوٹا کر ان کو بھی پھر مدینہ پہنچنے کا حکم دیا. یعنی اتنے آپ امانت دار تھے کہ جو امانتیں تھی دشمنوں کی بھی ان کو بھی لوٹا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس آنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یعنی آپ اپنے گھر سے باہر آئے
मुट्ठी भर मिट्टी ली और उनके सरों पर डालते हुए उनके बीच से निकल गए, यानी मौजूदे की सूरत में आप उनके बीच से निकले कि उनको पता ही नहीं चला। इस तरह आप अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे, फिर उनको अपना रफ़ीक सफ़र बनाया यानी साथी बनाया, और ज़रा भी देर किए गारे सूर पहुंच गए। इधर मुहासरा करने वाले जो है खुश हो रहे थे कि हमने जो है घर का मुहासरा कर लिया, आज तो इस्लाम का खात्मा हो ही जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था कि उनके नाक के नीचे से जो है वो जा चुके हैं और उनको पता ही नहीं चला। ये एक मौजूदा था। ठीक है, अब फिर जब सुबह हुई, देखा कि भाई ये बिस्तर पर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो फिर जो है वो पीछे पहुंचे और गारे सूर तक भी जहाँ पहुंचे थे, लेकिन वो उनको देख नहीं पाए। फिर 3 दिन तक क़याम किया आपने गारे सूर में, और है ना जो असल रास्ता था मदीने का, उस रास्ते को छोड़कर आपने बड़ा रास्ता इख्तियार किया, और एक गुलाम था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फहीरा और अब्दुल्ला बिन उरैक़त, ये अब्दुल्ला बिन उरैक़त नामी जो है शख्स था, ये रास्ते का माहिर था, यानी ये रास्ते हर जगह के जानता था। तो इनको अपने साथ ले लिया और इन्होंने इनको रास्ता जो है गाइड किया। ठीक है, इस तरह हिजरत का ये अजीब सफर शुरू हुआ। रास्ते में बहुत सारे मकामात पर आप रुके भी, आराम भी फरमाया, और फिर मुश्किलात से 2-4 होते हुए आप जहाँ पहुंचे। अच्छा, दरमियान में जो मुश्किलात आई वो ये थी कि सफर के दौरान रास्ते से जब गुजर रहे थे तो एक खैमा आपको दिखाई दिया। मुश्किलात भी आई और एक मौजूदा भी है दरमियान में, वो देखें। ये है कि एक खैमा आपको दिखाई दिया था जिसका नाम उम्मे मुअब्बद था, एक खातून थी, उनका नाम उम्मे मुअब्बद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि आपके पास कोई खाने वगैरह का सामान होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई सामान नहीं है, ये बकरियां मतलब बकरियां बहुत दूध गई हुई है और एक ही बकरी है, तो उसका थन भी सूखा हुआ है, यानी दूध नहीं देती। तो वाकई उसमें एक दूध का खतरा भी ना था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत की कि क्या इस बकरी का दूध धो सकता हूँ। तो खातून को ताज्जुब हुआ कि भाई इसमें तो दूध है ही नहीं, तो किस तरह से दूध धोएंगे। तो मतलब उनको यकीन ही नहीं आया था, लेकिन फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी दे दी। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी धोई, तो बकरी का दूध धोआ, तो मतलब इतना ज्यादा उसमें से दूध निकला कि सब जो है आराम से सबने पिया, पेट भरकर पिया, और फिर दोबारा जो है ना इतना बच भी गया बहुत सारा। फिर उनको वो जो है ना मोहब्बत जिनकी बकरी थी उनको हवाले कर दिया और उनको शुक्रिया भी अदा किया। तो जब उम्मे मोहब्बत का शौहर घर आया तो उन्होंने मतलब ये सब देखा, तो मौजूदा देखा तो हैरान रह गया, पूछा भाई ये इतना दूध कहाँ से आया। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, यहाँ से आदमी गुजरा हुआ है। तो फिर जो है उन्होंने सारा वाकया सुनाया। तो उम्मे मोहब्बत ने कहा कि जरा उसका हुलिया तो बताएं, मतलब उनके शौहर ने कहा कि आप उनका हुलिया बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका हुस्न जमाल नुमाया था, चेहरा रोशन था, इखलाक पाकीज़ा था, बदन न भारी था न कमजोर था, खूबसूरत और नरम अंदाज था, आंखें गहरी थी, गहरी सियाह थी, पलकें लंबी थी, यानी उनकी सारी सिफात जो भी थी वो गिनवा दी। तो जो उनका शौहर था ना वो कहने लगा कि अल्लाह की कसम कि वही साहिब कुरैश थे जिनका जिक्र हम सुनते रहते थे। तो रिवायत में आता है कि ये दोनों भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत कर जाने के बाद या जब मदीना पहुंच गए तो वो उनको तलाश करते हुए वहां पे पहुंचे और वो इस्लाम लेकर आए थे दोनों। फिर जब एक और वाकया है, ये मुश्किल है तो ये देखिएगा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकले तो एक शख्स था सराका बिन मालिक, उसने आपका पीछा किया, ये कुरैश की तरफ से था। ये दरअसल आया था इनाम की लालच में। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला ना कि वो घर से निकल चुके हैं और उनकी जगह हज़रत अली मौजूद हैं, तो लोगों ने, जो कुरैश मक्का थे, सरदार थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ कर लेकर आएगा तो उसको इतना इतना इनाम मिलेगा। तो ये शख्स लालच में निकला और वो अपने घोड़े पर बैठा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहा था। जब करीब पहुंचा तो घोड़ा जो है ना उसका फिसल गया और सराका तो नीचे गिर गया और वो घोड़ा जो है धंस गया अंदर, यानी जमीन में धंस गया। दूसरी बार उसने कोशिश की और मतलब फिर जो है वो दोबारा चलाने की उसने कोशिश की चढ़कर,
تو وہ جو ہے اندر ہی اندر دھستا گیا. اس سے کیا ہے وہ ڈر گیا اور پھر اس کی ہمت بھی ٹوٹنے لگی. معافی پھر جو ہے وہ مانگنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آج تو تم اونٹ کی لالچ میں پاگل بنے تھے، لیکن اس وقت تمہاری کیسی شان ہوگی جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے. یہ تو عجیب بات تھی، سراقہ جیسا انسان اور کسرا کے کنگن پہنے. مطلب کیسے وہ کسرا ایک بڑا ملک تھا نا، وہاں بادشاہت بھی تھی اور ساری چیزیں، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو کسرا کے دربار میں حاضری کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ عام انسان کی نہیں تھی نا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو جن کی زبان سے وحی کے پھول گرتے تھے. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ جو پیشن گوئی ہے نا یہ پوری ہوئی. جب ایران فتح ہوا تو کیسر کسرا جب فتح ہوا تھا، ایران فتح ہوا، تو پھر یہ ساری چیزیں کسرا کے کنگن جو ہے وہ سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے تھے. تو یہ جو ہے ایک واقعہ ہے اس متعلق. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ معظمہ کو پھر آباد کہہ چکے تھے اور مدینہ منورہ نکل چکے تھے ایک کس لیے کہ چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کرے. یہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے سالوں سال کی محنت چھپی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب وجوہات کیا تھی، کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اپنا جو ہے گھر بار چھوڑ کر، اپنا جو ہے شہر چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی. سب سے پہلی جو وجہ تھی وہ تھی اہل مکہ کی ہٹ دھرمی، کہ وہ اپنی جو ہے نا حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے. اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. کھلا کھلا دعوت دین ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ جو ہے خلاف ہو گئے تھے. اچھا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو ہے نا ہر شخص مکے میں ہر دل عزیز تھے. صادق و امین کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے. تمام قریش آپ کے اخلاق حمیدہ سے بھی جو ہے پہچانتے تھے ان کو. لیکن نزول وحی کے بعد جب آپ کو حکم ملا کہ کھلا تبلیغ کرو تو اکثر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تھا کہ دین پھیلاؤ، تو ان کو پھیلانا تھا. تو ہر دھرم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا یہ فرض منصبی انجام نہیں دیا جا سکتا تھا. یعنی ایسے جب ہر دھرم لوگ ہوں تو وہاں پہ دعوت کا کام کس طرح سے ممکن ہو سکتا تھا. اس لیے جو ہے آپ کو ہجرت کرنی پڑی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قریش مکہ کا ظلم و ستم. قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو چٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے تو وہاں پہ ان کو لہو لہان کیا گیا، اور اکثر جو ہے بہت سارے وجوہات تھیں جہاں پر آپ کو تنگ کیا جاتا تھا، سختیاں کی جاتی تھی. بازاروں میں آپ کو جو ہے عجیب عجیب نعرے کسے جاتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت بھی پھینکی جاتی تھی. راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسی جاتی تھی. سب سے بڑھ کر جو بات تھی وہ معاشرتی اور اقتصادی مقاطعہ کیا گیا تھا، کہ جو نکل پڑا تھا نا کہ شاہ ابو طالب کی گھاٹی میں آپ کو محصور رہنا پڑا تھا. تو یہ معصومی کی وجہ سے بھی جو ہے معاشرتی اور اقتصادی طور پر فرق آ رہا تھا. ظاہر سی بات ہے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دینا جن کی داستان بڑی بڑی دردناک اور طویل ہے، ہم اتنی سی نشست میں ہم اس کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتے. تو مکے میں رہنا جو ہے محال ہو گیا تھا. اس وجہ سے جو ہے قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے بھی آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. تیسری جو بات تھی وہ تھی تبلیغ دین میں دشواری. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اتنے لوگ ہر دھرم لوگوں میں نبوت کا یہ فریضہ انجام دینا مشکل تھا. مکے میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے. اس مقصد کے لیے آپ طائف بھی تشریف لے کے گئے تھے، لیکن وہاں بھی کامیابی نہیں ہوئی. اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری تھا نا. تو جو دین کی اشاعت کا مرکز بنا وہ مدینہ بنا. ٹھیک ہو گیا. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ ہے ہجرت کا فوری سبب. اب اتنے سالوں کے تک آپ نے تکلیفیں برداشت کی، 13 سال نبوت کی، اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے
کس طرح سے حالات کا سامنا کیا. تو یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوئی اور ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک طاقتور اور تجربہ کار نوجوان چنا جائے اور ایک رات انہیں آستانہ مبارک پر متعین کر دیا جائے اور موقع پا کر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایک دم ٹوٹ پڑے اور آپ کا الیاذ باللہ آپ کو ختم کر ڈالے. لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا کہ اللہ یعصمک من الناس، کہ آپ کو یہ کسی قسم کی ایذا نہیں دے سکتے، ایذا دینے میں آپ کو یہ لوگ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی حفاظت فرمائی تو آپ کو فوراً سے ہجرت کا فوری حکم دے دیا. ٹھیک ہو. اب مدینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی. اب مدینہ جب تشریف لے کر آئے تو وہاں کے اسباب، احوال اور جو واقعات ہیں وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب جو دوسری بات شروع ہونے جا رہی ہے وہ یہ تھی کہ ہجرت مدینہ ہم نے پڑھا کہ تاریخ کا ایک وہ موڑ تھا جسے طے کرنے کے بعد ایک فیصلہ کن دور کا آغاز ہوتا ہے. یعنی ایک ریاست قائم ہو رہی ہے، ایک جو ہے نا بنیاد رکھی جا رہی ہے کسی چیز کی. تو اوائل اسلام میں مکہ میں مسلمانوں کا ایک الگ نظریہ اور اقدار کی حامل اکائی کے طور پر موجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی. یعنی اس کی کوئی مؤثر حقیقت نہیں تھی، بس جس کا جو دل چاہ رہا کر لیا، جو کوئی سردار بنا بیٹھا ہے، جس کی مرضی آ گئی سردار بن گیا، جس کا دل چاہ رہا ہے کسی کو مار رہا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے کسی کا لوٹ مار کر رہا ہے. تو اب یہاں پہ اسلام آ چکا تھا تو ایک الگ نظریے، ایک الگ عقیدے کی جو ہے بنیاد رکھی جا رہی تھی. تو اس کے لیے پرامن اور معاشرہ اور خوشگوار فضا کی ضرورت تھی. تو چنانچہ مصرف القلوب اور حکیم ذات نے مکہ سے 250-300 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی. یعنی مدینے والوں کے دلوں میں ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ انہوں نے وہاں پہ ہجرت کرنے کا حکم دیا ان کو، کہ وہ ہجرت کرنے کا مشورہ دیا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں. یعنی دعوت دی ان کو کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ہم ہر طرح سے آپ کا خیال رکھیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی یہاں پہ ہجرت کرنے کی. تو مدینے میں، خاص مدینے میں اس وجہ سے ہجرت کی گئی. رکاوٹوں کا سلسلہ مزید بڑھتا جا رہا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت دو عالم مسلمانوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ قد جعل لکم اخوانا ودارا تأمنون بها، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھائیوں اور گھر کا انتظام کر دیا ہے جہاں تم پرامن طور پر رہ سکو گے. یا یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی مسلمانوں نے مکہ مدینہ کی طرف شاہراہ ہجرت پر رواں نظر آنے لگے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھائیوں اور گھر کا انتظام کر دیا ہے، تم اب پرامن طور پر رہ سکو گے، اور ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور پھر آخرکار خود بھی ہجرت کی. اچھا، جب ہم کتب سیرت یا احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو حال تھا نا کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی. تو تمام شہر جو ہے انتظار میں تھا کہ کس وقت کون سی صبح ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئیں گے. تو معصوم بچے جو فخر کر رہے تھے، جوش میں چلتے پھرتے تھے کہ کب جو ہے آپ تشریف لے کر آ جائیں. ہر روز صبح جو ہے نا جمع ہو جاتے سب لوگ اور انتظار کرتے رہتے، پھر حسرت سے واپس چلے جاتے. لیکن بالآخر ان کی جو ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تو فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معمور ہو جاتی ہیں. منتظر لوگوں کا پورا وجود اپنی آنکھوں میں سمٹ جاتا ہے. والی کونو مکہ اپنے ہم سفر کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں. یعنی یہ صحیح مسلم میں ہے یہ اس طرح کے الفاظ. یعنی مرد و زن گھروں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے. سب بآواز بلند کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. امیجن کریں کیسا مطلب سما ہوگا وہ. اپنے آقا کی سواری دیکھ کر جان نثاروں پر کیف و مستی کا ایک عجیب سما طاری ہو گیا تھا. تو ایک کتاب میں ہے کہ ان کے مطابق اہلیان مدینہ جلوس کی شکل میں نعرہ لگا رہے تھے کہ
اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اور جو معصوم بچیاں تھیں ہم نے سب نے پڑھا ہوگا کہ یہ وہ ڈف بجا رہی تھی اور یہ ترانے گا رہی تھی طلع البدر علینا طلع البدر علینا. تو ہر شخص کی عرض تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام فرمائے. ہر طرف سے جو ہے نا یہی پکار آ رہی تھی کہ آپ ہمارے گھر چلیں آپ ہمارے گھر چلیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے مقدر کا ستارہ جو ہے چمکانا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جس کی طرف جا کر بیٹھے گی میں اس کے گھر پر قیام کروں گا. تو اونٹنی نے جو ہے قیام کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. تو وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے اونٹنی. تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ہی ٹھہرنا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہاں کا جو ہے ماحول بدل گیا اور آب و ہوا صحت کے لیے پہلے تو مطلب ظاہر سی بات ہے جگہ میں تبدیلی ہوتی ہے تو پھر جو ہے چینجنگ آ جاتی ہے طبیعت میں بھی اور آب و ہوا مختلف ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوا کہ مدینہ میں بھی جو ہے یہود کی تعداد کافی تھی. یہاں ان کے مدرسے اور علمی مراکز بھی تھے. خیبر میں بھی جو ہے نا ان کی پوزیشن کافی مضبوط تھی. ہر طرف یہ لوگ بھی شامل تھے لیکن وہاں پہ اب بنیاد رکھنی تھی اور زیادہ لوگ یہاں پہ جمع بھی ہو گئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے موجود تھے. تو نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی. مسلمان ہر لحاظ سے مستحکم ہوئے. ان کو علیحدہ تشخص ملا. اس سرزمین پر پہلی نظریاتی اسلامی ریاست قائم ہوئی. اسلام تیزی سے پھیلا اور مطلب زیادہ جو ہے نا ہلکا بڑا ہو گیا اسلام کا. اور یہ سب اتنا آسانی سے نہیں ہوا. کہنے کو پڑھنے کو بولنے کو یہ سب اتنا آسان لگتا ہے لیکن جو یہ سب جو ہوا ہے نا کتنی مشکلات اور کتنے جو ہے قربانیاں دے کر ہوا ہے یہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں. ٹھیک ہے اب ہم درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ یہ بھی ضروری ہے پڑھنا اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد کتنی تھی. اچھا ہم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں تو پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ جو ہے 25 سال کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے نکاح میں تشریف لے کر آئی تھی. پھر 10 نبوی میں حضرت حمزہ اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تھی تو اس سال کو عام الحزن کا سال کہا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو دوسرا نکاح آپ نے کیا وہ تھا حضرت سودا بنت زمعہ سے. تیسرا نکاح ہوا وہ حضرت عائشہ سے. پھر حضرت حفصہ بنت عمر بھی آپ کے نکاح میں آئی. وہ 3 ہجری میں آئی تھی. اور حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت ام سلمہ حضرت زینب بنت جحش حضرت جویریہ بنت حارث اور حضرت ام حبیبہ حضرت صفیہ بنت حی حضرت میمونہ بنت حارث. یہ 11 ازواج مطہرات تھی جو آپ کے نکاح میں تشریف لے کر آئی. ٹھیک ہو گیا. 11 ازواج مطہرات ہیں 11 مومنین ہیں. لیکن ایک بات ایک سوال جو اکثر لوگ اٹھاتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جب قرآن میں ہے کہ سورہ نساء کی آیت ہے 3 اس میں یہ مفہوم ہے اس کا کہ جو ہے 2 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر لو. اگر تم ان کے حق ادا نہ کر سکو تو بس ایک ہی پر اکتفا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 کم از کم ایک اور اگر ہے نا زیادہ کی خواہش ہے تو پھر 4 اس سے زیادہ جو ہے نہیں. لیکن ان کے ساتھ انصاف کرنا ضروری ہے. ہر چیز کا انصاف پھر کرنا ضروری ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کر دی تھی. جب حکم نازل ہوا یہ والا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں چھوڑا ام المؤمنین کو کہ آپ نے پھر 4 نکاح باقی کیوں نہیں رکھے باقی سب کو کیوں طلاق نہیں دی اور باقی جو ہے صحابہ کرام کو کیوں طلاق دلوائی. تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس قانون کی روح سے 4 سے زائد نہ رہنی چاہیے تھی. لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. امہات المؤمنین پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امہات المؤمنین عام عورتوں کی طرح نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
یا نساء نبی کی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ تمام امت کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ تمام امت کی مائیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یعنی وہ تمام امت کی مائیں ہیں، اگر ان کو طلاق دے دی جاتی تو وہ کسی اور کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی. اب اگر عام قانون کے تحت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب عمر بھر کے لیے وہ معطل ہو جاتی اور رحمت للعالمین کی چند روزہ صحبت ان کے لیے عذاب بن جاتی. کہ ادھر تو فخر عالم کی صحبت چھوٹتی کہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کتنے بڑے رتبے کی بات تھی کہ ان کو رحمت للعالمین کی صحبت نصیب ہوئی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ تھی بات، اور دوسری بات یہ تھی کہ ادھر ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ وہ کسی اور جگہ اپنا غم غلط کر سکے، یعنی وہ کسی اور سے بھی پھر نکاح نہیں کر سکتی تھی. تو کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ ام المؤمنین اس عام قانون کے ماتحت آئے، خصوصاً وہ خواتین جن کا نکاح اس کی عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند شہید ہو گئے تھے یا وہ بے سر سمان ہو گئی تھی. یعنی تمام نکاح جو آپ نے کیے وہ تمام بیوہ سے کیے یا پھر جو ہے کسی کی آزادی مقصود تھی. ٹھیک ہے، بس ایک نکاح جو کیا وہ قواری کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، باقی تمام جو ہے بیوہ تھی یا پھر بے سر و سامان تھی. تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے ان کو طلاق نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیے کہ کون کون سے نام تھے. 11 نام تھے. 11 جو ہے ازواج تھی، 11 مومنین تھی. ان کے ذریعے بھی اسلام بہت پھیلا. ہم اس میں پڑھیں گے جب ہم پڑھیں گے رول آف وومن ان اسلام، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے، خصوصاً حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کا ایک بڑا رول ہے اسلام کو آگے بڑھانے میں، اسلام کو مستحکم کرنے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت بڑا کردار ہے، فقیہہ ہے وہ. تو اب ہم آگے چیپٹر جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے غزوات. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، اور ہجرت کے بعد جو ہے اب جو تھوڑی سی چینجنگ آنے والی ہے وہ یہ تھی کہ ایک تو احکامات نازل ہونا شروع ہوئے. احکامات کون سے تھے؟ ایک تو با جماعت اذان، نماز اور اذان کی ابتدا ہوئی. تو 2 ہجری میں نماز با جماعت پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ سب لوگ نماز ادا کریں گے، اور طریقہ کار بھی بتایا کتنی رکعتیں ہوں گی، احادیث کے ذریعے وہ پھر ہمیں ملتا ہے. اب جو ہے جو چینج ہونے والا ہے، اچھا یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ ہجری سال پہلا کہلایا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کو معراج ہوئی پہلے سال میں ہی. پھر غزوہ بدر ہوئی 2 ہجری میں. پھر غزوہ احد ہوئی 3 ہجری میں. یہ میں نے آپ لوگ کی آسانی کے لیے لگایا ہے کیونکہ ڈیٹس وغیرہ جو ہے سب ٹیسٹ وغیرہ میں آتی ہیں کہ کون سی صلح حدیبیہ کون سے اس میں ہوئی، سن میں ہوئی، غزوہ خیبر کب ہوئی، فتح مکہ کب ہوا، اس طرح کی چیزیں جو ہے آتی ہیں. تو یہ دیکھیں غزوہ احد ہے 3 ہجری میں ہوئی، غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، اور غزوہ خیبر ہوئی 7 ہجری میں. سفر حج ہوا یہ 7 ہجری میں. جنگ موتا ہوئی 8 ہجری میں. فتح مکہ 8 ہجری میں. غزوہ حنین بھی 8 ہجری میں. غزوہ تبوک 9 ہجری میں. پھر حجۃ الوداع جو ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا پہلا اور آخری حج، وہ پھر 10 ہجری میں ہوا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہجری میں وفات ہوئی. تو یہ جو ہے مار کے وہ تھے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. اچھا یہاں پہ ایک بات آتی ہے غزوات اور سرایا. کوئی پوچھے اگر کہ غزوات اور سرایا میں کیا فرق ہوتا ہے، تو غزوات وہ ہوتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، بذات خود آپ نے شرکت کی. اور سرایا وہ ہوتے ہیں جو ہوئے تو آپ کی زندگی میں ہی، لیکن آپ نے اس میں شرکت نہیں کی، بلکہ لشکر کو آپ نے روانہ کیا اور پھر جو ہے اس کا لیڈر کسی اور کو منتخب کر دیا، کسی صحابی کو، اور پھر اس کے زیر نشین یہ
जंगें या फिर जो है सराय हुए थे। ठीक है, अब हम जो है पहली जंग जो पढ़ेंगे वो है ग़ज़वा बदर। ये थी कुफ्र और इस्लाम के दरमियान पहली जंग हुई थी। अभी इससे पहले कोई भी जंग नहीं हुई क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल नहीं किया था कि जंग करें। ठीक है, अल्लाह ताला ने जंग का हुक्म नाजिल नहीं किया था। इससे पहले कोई कत्ल वगैरह मुसलमानों की तरफ से नहीं हुआ था। अलबत्ता मुसलमानों का नुकसान हुआ था, लेकिन मुसलमानों ने किसी का नुकसान नहीं किया था या मुसलमानों ने किसी से जंग नहीं लड़ने की कोशिश की। अच्छा, जो ये जंग जो हुई ना वो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। एक तो ये था कि मक्के वालों का, मुशरिकीन मक्का का जो है हसद था कि अब तो भाई मुसलमानों ने एक अलग रियासत कायम कर लिया, अब तो हमें उनसे खतरा है। वो किस तरह कि जो एक शाहराह थी, तिजारती शाहराह, वो गुजरगाह थी, मदीने की तरफ से गुजरती थी। ठीक है, तो उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि हम रास्ते में सफर कर रहे हो और मुसलमान हमसे अपने बदला लेने के लिए, जो कुछ हमने उनके साथ किया, जो कुछ हमने उनके साथ बुरा सलूक किया, उसका बदला लेने के लिए वो हमारे तिजारती राह में रुकावट न बने। ठीक है, एक उनको ये हसद था कि भाई ये लोग इतने आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। एक वजह ये थी और एक तिजारती शाहराह वाली थी वजह, और इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात थी। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुफ्र और इस्लाम की जो पहली जंग हुई वो थी ग़ज़वा बदर। तो इसी वजह से उन्होंने ग़ज़वा बदर अचानक से उन्होंने जंग की। ये जंग जो है ना 2 हिजरी में हुई। इससे कबल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुसलमानों की फतह और नुसरत के लिए खुदा के हुजूर दुआ मांगी कि ए खुदा, मुझसे किया हुआ वादा आज पूरा कर दे, और ये आज ही मुट्ठी भर जमाअत मिट गई तो कयामत तक इस जमीन पर तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। अच्छा, जंग शुरू हुई तो मुसलमानों का लश्कर था 313। सिर्फ 313 अफराद थे मुसलमानों की तरफ से, और 1000 का लश्कर था दुश्मनों की तरफ से, यानी मुशरिकीन मक्का की तरफ से। कुफार का लश्कर जो था 1000, कहाँ 1000 और कहाँ 313। तो उनके पास असलहा भी था बहुत सारा, और मुसलमानों के पास ना कोई असलहा भी नहीं था, चंद घोड़े थे। और फिर क्या हुआ कि अरब के दस्तूर के मुताबिक सालार लश्कर जो था, यानी कुफार की तरफ से जो लश्कर था, वो अपने बेटों के समेत, उत्बा नाम था उसका, वो आया और मुसलमानों से मुकाबले के लिए आदमी तलब किए। कि पहले अंसार में से 3 आदमी मैदान में आए, मगर उत्बा उनसे लड़ने से इनकार कर दिया। फिर हजरत हमजा आए, फिर हजरत अली और हजरत उबैदा आए, और उत्बा ने उनके नाम जानकर कहा कि ये हमारे मुकाबले के लिए सही नहीं है। मुकाबले में उत्बा और उसके दोनों बेटे मारे गए। फिर क्या हुआ कि कुरैश ने आम हमला कर दिया, जिसकी कमान किसके पास थी? अबू जहल के पास थी। अबू जहल भी एक बड़ा दुश्मन था मुसलमानों का, और बड़ा सरदार भी था। तो 2 अंसार आगे बढ़े और उन्होंने बड़ी तेजी से अबू जहल को हलाक कर दिया। यानी अबू जहल जो था वो ग़ज़वा उहद में शहीद हो गया। तो सॉरी, शहीद नहीं हुआ, वो मतलब मारा गया। फिर उत्बा और अबू जहल के मारे जाने से क्या हुआ कि कुफार की हिम्मत टूट पड़ी। यानी 2 बड़े सरदार थे, उत्बा और अबू जहल, ये दोनों ही मारे गए। तो क्या हुआ कि बाकी जो छोटे लोग थे जो उनकी सरबराही में थे, वो डर गए और उनकी हिम्मत कम पड़ गई। इस मुकाबले में मजीद और भी सरदार इनके मारे गए थे, लिहाजा क्या हुआ, इनके कदम उखड़ गए और वो मैदान से भागने लगे। कुरैश के तकरीबन जो है 70 आदमी इस मुकाबले में मारे गए थे। मुसलमानों के 14 सहाबा ने शहादत पाई, जिसमें हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। ठीक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो थी वो कबूल हुई, मुसलमानों को फतह नसीब हुई, और कुफार अपनी तादाद की ज़्यादती के बावजूद मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ये सिर्फ जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक फज़ल था, एक मदद थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अता की गई थी। ठीक हो गया, इसलिए कि नबी करीम अल्लाह ताला को गलबा देना था इस्लाम को, और जो मुसलमान इस्लाम में दाखिल हो चुके थे उनको एक प्रोटोकॉल फराहम करना था। इस वजह से भी जो है
اللہ ताला ने उनकी मदद की, और मदद भी कोई ऐसी वैसी मदद नहीं की बल्कि फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने मदद की थी। फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने मदद इस तरह से की कि आम आदमियों की सूरत में फरिश्ते आए, लेकिन वो आम लोगों को नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ जो है कुफार को नजर आ रहे थे और वो मुकाबले के लिए लड़ रहे थे। फिर क्या हुआ कि जंगे बदर हो गई, जंगे बदर हो गई, मामला थोड़ा ठंडा हो गया। अच्छा, जंगे ओहद में शहीद हुए थे हज़रत हमजा, ग़ज़वा बदर में नहीं हुए थे काफी, ठीक है। ये जो है उतबा की बीवी ने, उतबा जो था ना उस अबू सुफियान, अबू जहल की बीवी थी ना, उसने उतबा का और अबू सुफियान की बीवी हिंद ने हजरत हमजा को शहीद करवाने के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया था और भारी रकम अदा की थी जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था। फिर क्या हुआ कि ग़ज़वा बदर हो गई, मामला ठंडा हो गया। अब क्या हुआ कि वो हार के बैठे हुए थे, उनके जो है ना हार जो थी उनको वो बर्दाश्त नहीं हुई। अब उन्होंने क्या किया कि जंगे ओहद के लिए एक मंसूबा बनाया, ओहद पहाड़ की तरफ उन्होंने जंग के लिए। अब जो मुसलमान भी काफी बढ़ चुके थे और 3 हिजरी में जंग हुई थी, तो मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने बदला लेने के लिए ये जंग की। कुफार की तादाद जो है ना 3000 से ज़ायद थी। अच्छा, पहली जंग में कितने थे? 1000 थे कुफार और 313 थे मुसलमान, ठीक है। ग़ज़वा ओहद में कितने थे? कुफार की तादाद 3000 से ज़ायद थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 1000 थी। और लश्कर जो है लश्कर की क़यादत कौन कर रहा था? अबू सुफियान। अबू सुफियान की क़यादत में मदीने के करीब ये जो है मकाम पर पहुंचे हजरत अब्बास ने, जो जंगे बदर के मौके पर मुसलमान हो गए थे। हजरत अब्बास जो थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जंगे बदर के मौके पर जो है ना इस्लाम लेकर आ गए, ठीक है। वो मुसलमान हो गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी तौर पर एक कासिद के जरिए उन्होंने इत्तला भेजी थी, यानी वो इस्लाम लेकर आ गए थे लेकिन खुफिया तौर पर मक्के में ही थे, और उनके जो है जो वहाँ पे मनसूबबंदी वगैरह हुआ करती थी, वो उनको सारी जो है सूरत हाल से उन्होंने आगाह किया, तो उनको पता चल गया कि ये लोग चढ़ाई करने वाले हैं, तो मुसलमानों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर मिलते ही जो है सहाबा से राय ली कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, यानी मशवरा किया। तो यहाँ से हमें एक बात ये भी मिलती है कि हमें जो है कामों के लिए मशवरा कर लेना चाहिए, सुन्नत रसूल भी है और अल्लाह ताला की तरफ से भी ये एक मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों से क्या फरमाया था कि मैं आदम को पैदा करने वाली हूँ। इस तरह यहाँ से हमें ये बात भी मिलती है कि मशवरा हमें करना चाहिए, सुन्नत भी है। अच्छा, राय ली तो क्या हुआ कि अक्सरियत की राय ये थी कि शहर से बाहर जाकर लड़ा जाए, और बाद ने मशवरा दिया कि शहर के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए। इनमें एक मुसलमानों में जो है बहुत सारे मुनाफिकीन भी शामिल हो गए थे, जो डरते थे कि मुसलमान अब तो एक प्रोमिनेंट हो चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के हाथों हम मारे जाए। तो उन्होंने क्या है मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया और इस्लाम जो है लेकर आ गए। बज़ाहिर तो इस्लाम लेकर आए लेकिन उनके दिलों में मुनाफिकत थी। तो इनका जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, वो भी जो है मुसलमानों में शामिल था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत की तजवीज़ को कबूल किया। वो क्या किया कि शहर के बाहर जाकर किया जाएगा मुकाबला। इस मौके पर 1000 मुसलमान जिहाद के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो मुसलमानों के साथ तो था लेकिन बज़ाहिर नहीं था। ये कहकर उसने अपने 3 से साथी अलहदा कर लिए कि जब हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारा लड़ना बेकार है, यानी वो कह रहा था कि शहर के अंदर रहकर ये मुकाबला किया जाए। और बाकी जो अक्सरियत थी वो ये कह रही थी कि मुकाबला जो है शहर से बाहर जाकर लड़ा जाए। इस वजह से उसने क्या रवैया इख्तियार किया, मुनाफिक तो वह पहले ही था, लेकिन उसने ये रवैया इख्तियार किया कि उसने अपने साथ अपने साथी भी अलग कर लिए। एक तो पहले ही मुसलमान कम थे, 1000 लोग थे, और उधर 3000 सामने जो है कुफार थे। 1000 में से भी 350 अगर चले जाए या 300 अगर चले जाए तो बचते कितने पीछे 700, ठीक है। 700 मुसलमान जो है रह गए। कुफार की तादाद थी
3000 اور ان کے پاس بہت سارا اسلحہ بھی تھا اور گھوڑے وغیرہ بھی تھے, گھوڑے ہو گئے, اونٹ ہو گئے, ساری چیزیں. اب کیا ہوا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی اپنی جگہ سونپ دی کہ بھائی فلاں جگہ فلاں شخص فلاں جگہ پر کھڑا ہو, فلاں شخص فلاں جگہ پر کھڑا ہوگا, اور جب تک اس کو اس کی جگہ سے ہلنے کو نہیں کہا جائے گا وہ نہیں ہلے گا. لیکن جب ہوا یہ کہ لڑائی شروع ہوئی تو دشمن کی جو فوج تھی نا اس میں خالد بن ولید تھے. خالد بن ولید بعد میں اسلام لے کر آئے تھے. خالد بن ولید اور اکرمہ نے اپنے دوستوں کی پیشرفت کی اور دونوں طرف سے لڑائی بڑے زور سے ہوئی, مطلب خوب لڑائی ہوئی. تو مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے. یعنی مسلمان میں تو ہمت ایمان کی طاقت تھی نا, ایمان کی تقویت تھی, تو ایمان کی طاقت تھی تو وہ لڑ رہے تھے. اور حضرت علی, حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ کی بے مثال بہادری نے کفار کی صفوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. اچانک حضرت حمزہ کے سامنے ایک وحشی غلام آ گیا جسے ابو سفیان کی بیوی نے ان کے قتل پر معمور کیا تھا. یعنی ایک بھاری رقم ادا کی تھی وحشی غلام کو جی حضرت حمزہ کا بدلہ لینے, یعنی حضرت حمزہ سے بدلہ لینے کی. حضرت حمزہ کی وجہ سے جو ہے اور ابو سفیان قتل ہوئے تھے نا, یعنی انہوں نے جو ہے قتل کیا تھا, تو اس نے جو ہے بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ کو شہید کروایا. حضرت حمزہ کی جو ہے ناک پر تیر مارا جوان کی, اور جو ان کی کمر سے پار ہو گئی, یعنی اس نے تیر مارا اور ان کی کمر سے وہ پار ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا, حال دیکھیے گا کیا کیا انہوں نے جھپٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی, حملہ کرنے کی کوشش کی, مگر وہ لڑکڑا کر گر پڑے اور ان کی جو ہے روح پرواز کر گئی. حضرت علی, حضرت ابو دجانہ جو ہے برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. لیکن ابھی پوری طرح سے جو ہے فتح نصیب نہیں ہوئی تھی, تو مسلمان اپنی فتح سمجھ کر مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ جو جگہ ان کو سونپی تھی نا وہی جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ہلیے گا نہیں جب تک جو ہے میں نہ کہوں, یا جب تک جو ہے کمانڈر نہیں. لیکن مسلمان سمجھے کہ جو ہے جنگ ختم ہو گئی, فتح ہمیں نصیب ہو گئی, تو وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے. انہیں یہ دیکھ کر پہاڑی پر متعین تیر انداز بھی جو ہے آ گئے وہاں سے ہٹ کے, وہ سمجھے وہ بھی یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی. لیکن کیا ہوا کہ اس غلطی کی وجہ سے بھاری قیمت ادا کرنی پڑی مسلمانوں کو. ایک تو سبق بھی حاصل ہوا یعنی اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال بھی ذکر کیا. سورہ آل عمران میں ہے میرے خیال میں تفسیر کہ کیوں کیا وجوہات تھی کہ یہ معاملہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہ رہے تھے اس بات سے. پھر کبھی اس کو تفسیر کے مقام پر دیکھ لیجیے گا, سورہ آل عمران میں. پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ بھی نیچے آ گئے جو اس جگہ پر قائم تھے, تو اسی جگہ سے پلٹ کر کفار نے واپس حملہ کر دیا. تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے, اور یہ سارا واقعہ جو پیش آیا تھا یہ غزوہ احد میں پیش آیا تھا. اکثر سوال کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے, تو جنگ احد تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, اور یہ 3 ہجری میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جب یہ سب ہو رہا تھا تو بہت سارے جو صحابہ تھے انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی. کوئی مطلب ایک تو صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور وہ جہاں سے تیر آتا وہ تیر کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے تھے, اور وہ بھی جو ہے لہو لہان ہو چکے تھے. پھر آگے کیا ہوا, یہ جنگ جو ہے پھر اس سے نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا. پھر آگے اگلی جو جنگ ہوئی وہ یہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب. یہ جنگ جو ہوئی یہ 5 ہجری میں ہوئی تھی. یہ بھی جو ہے مسلمانوں مشرکین مکہ نے جو ہے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی, اور جو ان کی منافقت چل رہی تھی, جو ان کی دشمنی شروع سے چل رہی تھی, وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کی جنگ کے لیے ٹھانا.
ابو سفیان جو تھا نا اس نے جو ہے قریش اور دیگر قبائل حتی کہ یہودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پر راضی کیا اور اس سلسلے میں کئی معاہدے کیے، ایک بہت بڑی فوج انہوں نے اکٹھی کر لی تھی، مگر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ اس خندق میں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہاتھ رہا، جب ایک چٹان آئی درمیان میں تو آپ صلی اللہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، کسی سے بھی جو ہے ٹوٹ نہیں رہی تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب ماری اسے تو وہ فوراً سے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ یہ معجزہ تھا ایک طرح سے۔ اور جو احزاب کی جو معنی ہے نا وہ ہے افواج یا گروہ، ٹھیک ہے، احزاب کے معنی ہے افواج یا گروہ، سورہ احزاب بھی ہے قرآن مجید میں۔ اس علاوہ اس سے معنی یہ ہے کہ وہ فوج جس میں مختلف قبائل کی فوج شریک ہوئی اور تمام قبائل آپس میں متحد ہو گئے، لہٰذا اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ خندق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کی شرارتوں کو جو ہے بچانے کے لیے، شرارتوں سے بچنے کے لیے غور کر رہے تھے کہ جاسوسوں نے خبر دی کہ اہل قریش اور یہودیوں نے، جس میں سلام بن ابی، حی بن اخطب، کنانہ بن ربیع شامل تھے، قریش کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور قبیلے کا نام تھا غطفان قبیلہ، بنو سعد قبیلہ، بنو سلیم قبائل، یہ سارے جو ہے آپس میں مل گئے تھے اور تمام قبائل متحد ہو گئے تھے اور ان کی تعداد ہو گئی تھی 24,000 سے زائد تعداد ہو گئی تھی۔ اور اس کی کمان کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ لشکر مکے سے روانہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی اب کیا کیا جائے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہمیں اپنی جو ہے پروٹوکول، اپنی دفاع کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی یہاں پہ بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے صحابیوں سے، تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ کیا کہ ہمیں جو ہے خندق کھود لینی چاہیے، یعنی ایک کھلے میدان میں تو لڑنا مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ شہر کے 3 اطراف خندق کھودی جائے، اگر کفار نے شہر کا محاصرہ کیا تو خندق کے اندر سے بآسانی مقابلہ کیا جا سکے اور دشمن بھی شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا حضور نے 3,000 صحابہ کے ہمراہ خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے، ادھر تھے 24,000 اور ادھر تھے 3,000، ٹھیک ہے۔ خندق کھودی گئی، ہر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین کھودنے کے لیے تقسیم کر دی گئی، 10 گز ہر 10 آدمیوں کے لیے تھی۔ خندق کی گہرائی اور چوڑائی جو تھی 5 گز رکھی گئی تھی۔ اکثر یہ بھی سوال آتا ہے کہ کتنے گز جو ہے اس کی چوڑائی تھی یا گہرائی تھی، تو خندق کی گہرائی اور چوڑائی جو تھی وہ 5 گز تھی اور 20 دن میں یہ مکمل ہوئی تھی، 20 دن میں کھودی گئی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی اور طوفان بارآب آ گیا، جس سے کفار کے خیمے جو تھے وہ اکھڑ گئے اور سخت کوششوں کے باوجود وہ قائم نہ رہ سکے۔ اس صورتحال نے جو ہے کفار مکہ کے جو ہے ہوش اڑا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ بدحواس ہو گئے، ایسی بات ہے وہ مستحکم نہیں رہ پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت میں، اے ایمان والو اس وقت کے لیے اپنے اوپر خدا کی رحمت اور نعمت کو یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے تو ہم نے پر ایک آندھی بھیج دی اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی ایسی فوجیں بھی بھیج دی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی اور اللہ تمہارے اس وقت کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی۔ اچھا، اس جنگ کے بعد کیا ہوا؟ مسلمان عرب کی 2 بڑی طاقتوں میں بڑی طاقت تسلیم کی جانے لگی۔ مسلمان جو ہے نا ایک بڑی طاقت یہاں پہ تسلیم کیے جانے لگی اور دوسری طاقت کافروں اور مشرکوں کی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اس محاصرہ ختم ہونے کے بعد جو یہودی قبیلہ تھا نا، قبیلہ بنو قریظہ، اس کو غداری کی سزا دی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو مدینہ آنے کے بعد جو ہے یہودیوں سے کئی معاہدات ہوئے تھے، تو اس میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ تم لوگ کسی اور دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں لڑو گے، تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑا تھا، تو اس کی غداری کی سزا دی گئی تھی اور ان کو وہاں سے نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ ان کی بستی کا محاصرہ کیا گیا، پھر بنو قریظہ کی درخواست پر صلح ہوئی اور سعد بن معاذ کو ثالث مقرر کیا گیا جنہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا۔ پھر یہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد آتی ہے صلح حدیبیہ۔
ٹھیک ہے. صلح حدیبیہ جو ہے نا ایک مقام کا نام ہے, کنویں کا نام ہے. صلح حدیبیہ جو مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے. وہاں ایک معاہدہ ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے کیا جانا جاتا ہے. معاہدہ دراصل کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے. اب دیکھیں عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے تو کیا ہوا تھا کہ ظاہر سی بات ہے اتنا وقت گزر گیا تھا. 6 ہجری میں, ہاں 6 ہجری میں جو ہے یہ معاہدہ ہوا تھا. تو جب پہلے سال جب ہجرت کی تھی اس کے بعد سے 6 سال گزر گئے. تو آپ نے مکہ کی طرف جانے کا سوچا اور عمرہ ادا کرنے کا سوچا. تو سب لوگ تیار ہوئے اور پھر سب جانے لگے. تو راستے میں ہی جو کیا ہوا کہ ایک معاہدہ یہاں پہ طے ہوا تھا اور یہاں پہ رکے تھے وہ لوگ مسلمان رکے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا اور فرمایا کہ سب قریش مکہ والوں کو بتا دو کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں, کسی لڑائی وغیرہ کی غرض سے نہیں آ رہے. تو چنانچہ ہمیں جو ہے آنے دیا جائے اور ہم کسی سے لڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان غنی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے لیکن کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. تو پھر کیا ہوا کہ قریش نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر دیا تھا لیکن وہ جو ہے شہید نہیں ہوئے. تو حضرت عثمان غنی کو آنے میں جو ہے دیر ہو گئی تو کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اس سے مسلمانوں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوئے تھے اور یعنی وہ بھی افسوس کر رہے تھے. عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی غرض سے جان نثاروں میں وفاداری کی بیعت تھی. یہ بیعت ایک درخت کے سائے میں لی گئی اور عہد لیا گیا کہ اس مقام سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک قریش سے جنگ نہ کر لی ہو. یہی بیعت بیعت رضوان کے نام سے موسوم ہوئی. ٹھیک ہے. اس بیعت میں کیا تھا کہ ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوئی. امن کی یہ شرائط اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر جو تھا وہ سفیر تھا مکے کی طرف سے روانہ اور سفیر مکہ کے درمیان طے ہوئی. اچھا, جب عربوں میں یہ تھا کہ جب کوئی سفیر بھیجا جاتا تھا تو سفیر کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا. تو ایک طرح سے دیکھنے میں یہ نظر بند کیا تھا نا تو لوگ مسلمان سمجھے کہ ہمارا سفیر جو ہے قتل کر دیا جائے. تو اب سفیر آیا ہے مکے کی طرف سے سہیل بن عمر. ٹھیک ہے. ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا جو تھا کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو وہ اس میں آزاد ہے. اسی طرح کوئی بھی قریش مکہ کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو وہ اس میں آزاد ہے. تیسرا پوائنٹ تھا کہ کوئی بھی جوان آدمی یا ایسا شخص جس کا باپ زندہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے والد یا سرپرست کی اجازت کے بغیر اسے اپنے والد یا سرپرست کو واپس کر دیا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد یا سرپرست کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے تو اسے واپس کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی قریش کی طرف سے جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے, واپس چلے جائیں گے. یعنی ان کو مکہ جو عمرے کے غرض سے آئے تھے ان کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا. یعنی ان کو مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا, وہ لوگ واپس چلے جائیں. مگر اگلے سال وہ ان کے ساتھ ہی مکہ میں داخل ہوں گے. صرف 3 دن وہاں گزاریں گے, طواف کریں گے اور اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. ان تینوں دنوں میں قریش مکہ ارد گرد کی پہاڑیوں سے ہٹ جائیں گے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مکے میں داخل ہوں گے تو وہ بغیر اسلحے کے ہوں گے سوائے ان کے سادہ تلواروں کے جو عرب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, صرف وہی ان کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ معاہدہ طے پایا تھا. پھر اس کے بعد اگلے سال ہم نے عمرہ جعرانہ یا عمرہ قضا کی نیت سے آپ نے عمرہ قضا کیا, وہ تھا 7 ہجری میں ہوا. پھر آگے جو ہے غزوہ خیبر آ رہی ہے. غزوہ خیبر جو ہے غزوہ خیبر ہوئی ہے 7 ہجری میں. ٹھیک ہے. 7 ہجری میں عمرہ جعرانہ یا عمرۃ القضا ادا ہوا اور پھر غزوہ خیبر بھی 7 ہجری میں ہوا. اس میں کیا ہوا تھا کہ خیبر کا جو علاقہ تھا بالخصوص کے کئی قلعے تھے. ٹھیک ہے. جب یہ جنگ کا آغاز ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص کردار ہے اس میں. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ کا جو عالم ہے وہ ایک شخص کو دینے والا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یعنی ایک بڑی جو ہے نا بشارت دی اس شخص کے لیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو بھائی اب سب سوچ میں پڑ گئے کہ کس کو عالم ملے گا. سب یہ سوچتے تھے کہ وہ کاش مجھے اللہ کے رسول عالم دے دیں, لیکن اس شخص کا نام تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے عالم دیا اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میرے بھائی ہو اور قیامت میں بھی تم میرے بھائی ہوگے, دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. تو اور اللہ تعالیٰ اور ہاں حضرت علی کا جب نام لیا تھا تو اس میں ساتھ میں فرمایا تھا کہ اس شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس جنگ کی فتح نصیب کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو ہے خیبر کا دروازہ انہوں نے اکھاڑا تھا, یعنی باب خیبر توڑ کر قلعے تک پہنچنے کا راستہ انہوں نے مہیا کیا تھا. اس میں کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1600 افراد کی فوج تھی, جن میں سے 100 سے زائد کچھ گھڑ سوار تھے, اور خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے لوگ روانہ ہوئے. اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا, جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا اور ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا. اس کا دفاع بہت مضبوط تھا. حضرت علی کے ذریعے یہ جو ہے کام ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے فتح نصیب. پھر اس کے بعد جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی. اس میں کیا ہوا کہ جنوب مغرب اردن میں موتا کے مقام پر ہوئی تھی, جو دریائے اردن اور اردن کے شہر کے درمیان میں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے, اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے بلکہ جنگ یا سرایہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سرایہ بھی ہم نے پڑھ لیا, اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے اس لیے اس کو سرایہ کہتے ہیں. اس میں حضرت علی سمیت کئی جلیل القدر صحابہ بھی شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور جنگ کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہوئی تھی, اور تدفین آج کے مسلمان اور مغربی دنیا اسے اپنی اپنی فتح سمجھتے ہیں. یعنی جنگ میں پتہ نہیں چلا کہ کس کی فتح ہوئی, یہ جنگ جو ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر سے بعد ہے فتح مکہ. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا, اور اس میں جو بڑی چیز آتی ہے سامنے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم لشکر کے ہمراہ مکے کی حدود میں داخل ہوئے. مقابلے کی قوت اہل مکہ میں نہ تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے مکے میں, مگر طبیعت میں ذرا بھی غرور نہیں تھا, ذرا بھی تکبر نہیں تھا, اور ہر اس شخص کو آپ نے پناہ دینے کے لیے اعلان کر دیا تھا. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا, جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا, جو اپنے ہتھیار پھینک دے گا, جو حکیم بن حزام کے مکان میں داخل ہو جائے گا, جو حرم کعبہ عثمان بن طلحہ سے کعبے کی کنجی لے کر اندر تشریف لے گئے, اور وہاں موجود 3 سے 7 بتوں کو ٹھوکر لگاتے ہوئے یہ پڑھتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل مٹنے ہی والا تھا. تو یہ ساری جو شرائط بتائیں کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا وہ بھی آزاد, وہ بھی جو ہے جنگ سے بری ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے 5 یا 6 لوگ جو ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے والے لوگ تھے, اور بہت سارے لوگ, ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن معافی دے دی تھی اور امن دے دیا تھا, سب کو امان دے دیا تھا, اور فرمایا تھا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو. یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا, اور تمام کو عام معافی کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. پھر غزوہ تبوک کی آخری جنگ تھی, جس میں آخری غزوہ تھا جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی. یہ جو ہے غزوہ 9 ہجری میں ہوا تھا, اور تبوک کے مقام پر ہوا, اس لیے اس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں. اس میں جنگ موتا کے بعد کیا ہوا تھا کہ رومیوں کا ارادہ مدینے پر حملہ کرنے کا تھا. رومی جو تھے نا ان کا ارادہ تھا مدینے پر حملہ کرنے کا, لیکن جن کا تعلق خاندان کی فاتحتی سے تھا اور عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا, تو ان کی جنگی تیاریوں کی جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, اور پھر یہ تجویز منظور ہوئی کہ مسلمانوں کو آگے بڑھ کر عیسائیوں کی پیش قدمی سے روک دینا چاہیے, یعنی ان کو روک دینا چاہیے.
تو لہٰذا جانی اور مالی امداد کے لیے اعلان کر دیا گیا. یہ وہی والی جنگ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پورا گھر کا سامان لا کر رکھ دیا تھا, حضرت عثمان غنی آدھا ساسا لے کر آئے تھے. تو آگے بڑھتے اس میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے دل کھول کر ہتھیار دیے, جانی اور مالی چیزوں کی ضرورت پڑی تھی جنگ کے لیے. تو اعلان ہوا کہ جس کے پاس جو ہے جو دینا چاہے عطیہ وہ دے سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کل ساسا جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا سب کچھ اس میں سے آدھا لے کر آئے. تو آج تو حضرت بکر صدیق مجھ سے, اور وہ سوچ رہے تھے کہ آج تو مجھ سے حضرت بکر صدیق جو ہے سبقت نہیں لے جا سکتے, آج تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان نکال کر لے کر آئے. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ حضرت بکر صدیق اپنا پورا اثاثہ اٹھا کر لے کر آئے, یعنی پورے گھر کی ہر چیز لے کر آگے یہاں تک کسی کی نہ چھوڑی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا, ابو بکر کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھا ہے؟ تو حضرت بکر صدیق نے جواب دیا, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یعنی بھروسہ دیکھیے ان کا کہ سب کچھ لے کر آ گئے, اور اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کچھ رکھا ہے, تو ان کا بھروسہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول باقی ہیں, تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. پھر مقام تبوک پر پتہ چلا کہ لڑائی کی تیاریوں کی خبر غلط تھی. تو تبوک پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرمایا, اور اسی دن جو ہے پھر کیا ہوا کہ اس طرح کیا ہوا کہ عیسائیوں نے بھی جزیہ دے کر صلح کر لی. اس غزوے میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی, مگر اس کی اہمیت جو ہے اپنی جگہ مسلم ہے, اور عیسائی جو تھے اپنی روش سے بدل کر مسلمانوں کی ترقی کی راہیں جو تھی وہ آسان کر دی تھی. اور یوں یہ غزوات کی سلسلہ جو ایک کڑی تھی وہ مکمل ہوئی, اور اس کے بعد امن و امان قائم ہو گیا. پھر اب آ جاتے ہیں اسلامی حج اور خطبہ حجۃ الوداع. 9 ہجری میں جو اسلامی حج جو ہے فرض ہو چکا تھا, تو 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا ارادہ کیا. یہی حج جو ہے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. اور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے غسل کر کے احرام باندھا اور ساری جو تیاریاں کی, جو مناسک تھے وہ مکمل کرتے ہوئے آپ مدینہ تشریف لے گئے, عرفات کے میدان میں آپ پہنچے. تو آخری جو آپ نے خطبہ دیا وہ سننے کے قابل ہے, پڑھنے کے قابل ہے, اس میں بہت سارے نکات ہمیں ملتے ہیں. تو ہم اب اس کا تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے دراصل, اور باقی آپ لوگ ڈیٹیل میں پڑھیے گا ضرور. کہ آپ نے خطبہ شروع کرنے سے قبل فرمایا, اے لوگوں میری بات کو اچھی طرح سن لو, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد پھر کبھی اس موقع پر میں تمہارے درمیان ہوں گا. یعنی آپ کو تھوڑا محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ اب میں جو ہے اس دنیا سے جانے والا دین بھی مکمل ہو چکا ہے, تو ہو سکتا ہے میں نہ رہوں اگلے سال تم لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم آج کے دن اس مہینے اس شہر مقدس کی حرمت کرتے ہو, اسی طرح تمہارا خون اور تمہارا مال بھی تم پر حرام ہے. اچھی طرح سن لو کہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں, بالخصوص زمانے جاہلیت کے انتقام کو خون بہا لینے کی رسم بالکل مٹا دی گئی ہے. میں سب سے پہلے اپنے بھائی ابن ربیعہ بن حارث کے انتقام سے دستبردار ہوتا ہوں, یعنی سب کے خون معاف کرنے کا حکم دے دیا, خون بہا لینے کی رسم بالکل مٹا دی, اور جو خون سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا وہ ابن ربیعہ ابن الحارث کے انتقام لینے کے سلسلے میں جو تھا وہ معاف کیا. پھر جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیے, اور سب سے پہلے فرمایا کہ میں خود اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں. ہاں بے شک تمہارا رب ایک ہے, تمہارا باپ ایک ہے. کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر, سرخ کو سیاہ پر, سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, ہاں مگر تقوی کی بنیاد پر. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, جو تم خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ, جو خود پہناؤ وہی ان کو پہناؤ. عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو اور عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے. میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ کبھی نہیں ہوگے. وہ ہے اللہ کی کتاب اور یعنی قرآن, اور میرا طرز عمل یعنی سنت. خدایا تو گواہ رہنا, خدایا تو گواہ رہنا, خدایا تو گواہ رہنا, یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ میں نے تیرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا ہے. پھر وہاں پر موجود تمام لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا میں نے تمہارا
تم تک سب کچھ پہنچا دیا جو مجھ پر نازل ہوا تھا؟ تو سب نے فرمایا جی ہاں۔ تقریباً 1.5 لاکھ کے مجمع نے ایک جمع ہو کر کہا کہ ہم کہیں کہ اللہ نے، یعنی ہم قیامت کے دن آپ کی جو ہے فرمائیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو گواہ ہے نا کہ تیرے بندے میرے فرض کو ادا کرنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور اسی دن وہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں حکم نازل ہوا تھا کہ آج کے دن دین مکمل ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج حاضر ہیں یہاں پر وہ غائبین کو جو میں نے آج پہنچایا ہے وہ پہنچا دے، چاہے وہ ایک ہی آیت ہی ہو، یعنی ہر بات کو آگے پہنچانے کا حکم دے دیا تاکہ دین اسلام محدود نہ رہے، آگے بھی بڑھتا چلا جائے۔ پھر اس کے بعد چونکہ دین مکمل ہو چکا تھا، دین مکمل ہو گیا تھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وصال کے دن قریب آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اپنے کامل ترین انسان کو بھیجا تھا، جس وجہ سے دنیا میں بھیجا تھا، وہ مکمل ہو چکا تھا، تو آپ کا مشن بھی مکمل ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے واپسی پر مدینے سے باہر مسلمانوں کے قبرستان میں بدر احد کے شہیدوں کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور ان کے لیے دعا دی۔ مدینہ واپس آ کر جو ہے آپ تسبیح اور استغفار میں گزارنے لگے۔ 2 ماہ بعد آپ جنت البقیع گئے، وہاں فاتحہ پڑھی۔ جب واپس آئے تو طبیعت جو ہے ناساز ہونے لگی اور دن بدن بگڑتی گئی۔ 4-5 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے جاتے رہے، لیکن ایک دن اس قدر کمزوری ہو گئی کہ آپ مسجد تک بھی نہیں جا پائے۔ حضرت بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی جدائی کے تصور سے جو ہے دقت طاری ہو گئی۔ اچھا، انتقال سے 4 روز قبل طبیعت تھوڑی سنبھل گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی آپ کی قدر سنبھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت عباس نے غسل کرایا۔ جب وصال ہو گیا تو حضرت علی اور حضرت عباس نے غسل کروایا تھا۔ پھر ان دونوں کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ گئے، یعنی انتقال سے 4 روز قبل جب آپ کی طبیعت سنبھلی، وصال نہیں ہوا تھا، اور جب آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے مسجد جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت عباس نے غسل کروایا اور سہارا لے کر آپ مسجد میں ان کو لے کر گئے۔ حضرت بکر صدیق نے جو ہے ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کر کے وہیں روکنے کا حکم دیا۔ تو حضرت بکر صدیق کے پیچھے ہی آپ نے مقتدی بن کر نماز پڑھی تھی، خود ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ قبول کرے، لیکن اس نے اللہ کے پاس کی چیزیں قبول کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ سمجھ کر حضرت بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آپ نے انہیں رونے سے منع فرمایا۔ پھر کہا کہ سب سے زیادہ جس کی دولت اور محبت کا میں ممنون ہوں وہ ابو بکر ہے۔ اگر دنیا میں کسی امت میں اپنا دوست کسی کو بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، کسی کو اپنی امت میں اپنا دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا رشتہ جو ہے دوستی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ مسجد کے رخ کوئی دریچہ ابو بکر کے دریچے کے سوا کوئی باقی نہ رکھا جائے۔ ہاں، تم میں سے پہلی قوموں نے اپنے بزرگوں اور پیغمبروں کی دعوت قبروں کو عبادت کا بنا لیا تھا۔ دیکھو خبردار، ایسا تم ہرگز نہیں کرنا، میں منع کرتا ہوں۔ یعنی جو عبادت گاہ جو ہے نا، انہوں نے اپنے جو بزرگوں پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، جس سے آپ نے روکا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ مسجد تشریف نہیں لا سکتے تھے، اور ربیع الاول 12 بھی آتی ہے، 9 بھی آتی ہے، 11 بھی آتی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آخری جو کلمات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے اللہم فی الرفیق الاعلی، کہ اللہ ہی بہترین رفیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات ہوئی تو 63 سال یعنی 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ یہاں پہ آج کا ٹاپک ہمارا مکمل ہوا۔
امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، جو میں پیغام دینا چاہ رہی تھی وہ پہنچا پائی ہوں گی. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. بکس کے نام بتا دیں. جی بکس کا میں نے کہا تھا کہ میں بتا دوں گی. ایک تو سب سے پہلے جو کتاب مجھے بہت پسند ہے اور چھوٹی سی کتاب ہے، ایک نشست میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایک نہیں تو 2 نشست میں تو مکمل ہو ہی جائے گی. وہ ہے سیرت خاتم الانبیاء، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے. یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ سمجھیے اس کو. اس میں جو ہے مختصر سی چیزیں ہیں اور آسان الفاظ میں لکھی گئی ہیں. اس میں ٹوٹل امپورٹنٹ چیزیں جو ہے نا وہ ساری آ گئی. سیرت خاتم الانبیاء، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی، وہ بھی جامع ہے. سیرت پر تو بہت سارا کام ہوا ہے. اس کے علاوہ سیرت ابن شام ہے اور بھی بہت ساری کتابیں، لیکن میں جو کتاب بتا رہی ہوں آسان الفاظ میں مختصر سی کتاب ہے. اور مستقل مطالعہ جو آپ کو کیا کرے روزانہ کی بنیاد پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور لیکن اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کے لیے تو پھر جو ہے سیرت خاتم الانبیاء کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، مکمل کرتے ہیں پھر آج کا جو سبق مکمل